السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. میرے دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام مخلوق کی چاہت کے خلاف آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے احکام مخلوق کی چاہت کے خلاف آتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے دین فرمایا ہے۔ اگر احکام آتے مخلوق کی چاہت کے مطابق تو پھر راستہ خواہش کا تھا، قربانی کا راستہ نہیں تھا۔ قربانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہاری چاہت کے خلاف حکم آئے۔ اس وقت تک قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، اور نہ عند اللہ قبول ہوتی ہے قربانی، نہ لوگوں کے نزدیک بھی وہ قربانی قابل قبول اور قابل استعمال نہیں ہوتی جس قربانی میں جانور کی 4 اہم رگیں نہ کٹ جائیں۔ 4 اہم رگیں نہ کٹ جائیں، وہ اس وقت قربانی نہ اللہ کے یہاں قابل قبول اور نہ مخلوق کے یہاں قابل استعمال، بلکہ جانور کے اندر سکون نہیں ہوتا اور اضطراب رہتا ہے جب تک 4 رگیں نہ کٹ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف فرائض کا ادا کر لینا یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے، بلکہ فرائض کا ادا کرنا تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنا ہے۔ فرائض کا ادا کرنا تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہونا ہے۔ فرائض کا ادا ہو جانا تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہو جانا ہے۔ یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے کہ آدمی فرائض کو ادا کر کے یہ سمجھے کہ میں نے اسلام مکمل کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام جو آتے ہیں وہ احکام انسان کی طبیعت اور چاہت کے خلاف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم میں ڈال کر سچائی میں آزماتے ہیں۔ حکم میں ڈال کر سچائی میں آزماتے ہیں کہ آیا یہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں یا نہیں۔ کسی ایک امر میں بھی، کسی ایک بات میں بھی، کسی ایک حکم میں بھی اگر یہ کہہ دیں کہ اے اللہ تو اس کے علاوہ اور کوئی حکم دے دے، تو ایسے لوگوں کا نام اطاعت والوں میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا نام اطاعت والوں میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے تو ایک حکم میں ان کو رخصت دے دی جائے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے اتنا کچھ کر لیا تو انہیں ایک حکم میں رخصت دے دی جائے کہ جو تم نے یہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، بہت کچھ تو تم نے کیا ہے۔ اسی لیے دین کا یہ اصول ہے کہ جس آدمی کو دین کے کسی ایک ادنا حکم کے بھی چھوٹنے کا قلق نہیں ہے، اس کے دین میں نقصان ہوتا چلا جائے گا۔
استقامت میں نقصان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے کسی ایک امر کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا پورے دین کے ضائع ہونے کا سبب ہے، اور اللہ کے کسی ایک امر کی حفاظت کرنا یہ پورے دین پر استقامت کا سبب ہے، پورے دین پر استقامت کا سبب ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت ہلکی سمجھ کر چھوڑ دی جائے یا اس کو ہلکا سمجھ کر اس سے جھوٹا عذر کر دیا جائے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے والے سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے فوراً ایک عذر پیش کر دیا کہ میرے دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ سوچنے کی بات ہے، دائیں ہاتھ جس کو قوت کی وجہ سے یمین کہا جاتا ہے، دائیں ہاتھ جس کو قوت کی وجہ سے یمین کہا جاتا ہے، دائیں ہاتھ کو یمین کہا جاتا ہے قوت کی وجہ سے۔ اگر ایک سنت عادت یعنی کھانا کھانا یہ ایک ضرورت، ایک انسانی فطری ضرورت ہے، عبادات میں سے نہیں ہے، اگر اس میں ایک سنت کا انکار کر دے، اگرچہ وہ انکار عذر کی شکل میں ہو، اگرچہ وہ انکار عذر کی شکل میں ہو، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے کسی امر کو پورا نہیں کر پاتے تھے عذر کی وجہ سے تو اس سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ میں نے غور کیا قرآن میں واقعات میں کہ سچے اعزار سے خوش ہونے والے منافقین ہوتے تھے، سچے اعزار سے خوش ہونے والے منافقین ہوتے تھے، سچے اعزار پر خوش ہونے والے منافقین ہوتے تھے۔ یعنی میرا مقصد یاد کرنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے عذر میں سچے ہوتے تھے لیکن وہ خوش ہوتے تھے، کہ ایک ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے دعوت کے تقاضے یا اللہ کے کسی امر سے جان بچ گئی، سچے اعزار سے پر بھی منافقین خوش ہوتے تھے، اور صحابہ کرام سچے اعزار کے پیش کرنے پر بھی غمگین ہوا کرتے تھے۔ سچا عذر ہے، سچا عذر ہے، لیکن صحابہ کرام غمگین ہوتے تھے، ایسے غمگین ہوتے تھے کہ اگر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے کم عمری کی وجہ سے روک دیا جاوے تو انہیں اس غم میں ساری رات نیند نہیں آتی تھی، یہ کہ ہمارا نام جانے والوں کی فہرست سے نکال دیا گیا، ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے کی ایک سنت جو ایک ضرورت کی لائن کی چیز ہے، اس میں اس آدمی نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں۔ جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے، صاحب نے دعا دی اللہ کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ان کا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا اور بیکار ہو گیا، اور کبھی ان کی زندگی میں وہ ہاتھ ان کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا، کبھی ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھا۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ یہ تو ایک ضرورت کی لائن کھانا، اس کی لائن کی بھی ایک سنت ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ جب ایک ضرورت کی لائن کی سنت کا یہ درجہ ہے تو فرائض کا، واجبات کا اور احکام شریعت کا درجہ کتنا اونچا ہوگا۔ انسانی صلاحیتیں اس لیے ضائع ہو رہی ہیں کہ اللہ کے احکام ضائع ہو رہے ہیں، اور اللہ کے احکام کے ضائع ہونے کی شکل یہ ہے، اس وقت اللہ کے احکام کے ضائع ہونے کی شکل یہ ہے کہ لوگوں نے چند کاموں کے کرنے کو
پورا دین سمجھ لیا ہے. یہ مزاج منافقین کا تھا کہ وہ دین کے احکامات حالات اور زمانے کے اعتبار سے اختیار کر لیا کرتے تھے. حالات اور زمانے کے اعتبار سے اختیار کرتے تھے. یہی سوچتے تھے کہ ہمارا درجہ ہماری حیثیت کتنے دن پر چلنے کی ہے. اس زمانے میں یہ بہت عام ہے یہ چیز کہ بھائی دیکھو ہم تو عوام الناس میں سے ہیں, عام لوگوں میں سے ہیں, ہمارے لیے جتنی دیر ہم چل رہے ہیں کافی ہے. ایسی غلطی ہوئی کہ اولیاء کا دین, علماء کا دین, عوام الناس کا دین میں درجے بنا دیے, دین میں درجے بنا دیے اور یہ کہہ دیا کہ ہر ایک کی دین کی سزا ایک نہیں ہوگی. حالانکہ دین تو ایسا جزء جزا کہنا چاہیے کہ دین تو ایک ایسا کامل مکمل ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں سے کوئی ایک حکم بھی کم نہیں ہو سکتا. اس میں سے کوئی ایک حکم بھی کم نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حکم لاتے ہیں انسان کی چاہت اور طبیعت کے خلاف, انسان کی چاہت اور طبیعت کے خلاف. کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف, کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف. یہ سارے احکام محض امتحان اور ابتلاء کے لیے ہوتے ہیں. سارے احکام محض امتحان اور ابتلاء کے لیے ہوتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم کو اپنی طبیعت کے خلاف پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ہمارے حکم کو اپنی طبیعت کے خلاف پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کے امتحان میں حکم کا بھی حیثیت کے خلاف لاتے ہیں. ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں, آدم کو سجدہ کریں. یہ حکم اتنا نیا اور ملائکہ کے عادت اور معمول کے اتنا خلاف تھا. یہ سجدے کا حکم اور سجدے کے حقدار تو اللہ ہی ہیں, لیکن ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا, سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس کو سجدہ کرنے سے اس کے کبر نے روک دیا, اس کے کبر نے روک دیا. یہ دیکھو دوستو عزیزو, ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی صلاحیت کو اپنی ذاتی چیز سمجھے. اگر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عزت دی ہے, اپنے قرب کی, تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اگر حکم آ جائے کہ اس عزت کو اور اس صلاحیت کو یہاں استعمال کرو, تو وہ استعمال ہونا صلاحیت کا ضائع ہونا نہیں ہے. چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اور اس نے انکار کر دیا. انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے, یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. ہاں آپ اس کے علاوہ کوئی اور حکم دے دیں, اس کے علاوہ کوئی اور حکم دے دیں, میں پورا کر دیتا ہوں, لیکن یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. یہ حکم آپ کے اپنے لیے ہو تو میں تیار ہوں, اور یہ حکم آدم کے لیے ہو تو آدم کی حیثیت میں نے عرض کیا کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں آدمی اپنی انانیت کی وجہ سے یا دوسروں کی حقارت کی وجہ سے بڑی بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے, بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے, بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے چلنے میں تاخیر کی,
عرفات سے نکلنے میں تاخیر کی، بہت دیر ہو گئی. صحابہ انتظار میں کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں نکلنے میں. آپ انتظار کر رہے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے امت کو یہ سبق سکھلایا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ جانے. اللہ کے رسول کے کسی بھی امر کو ہرگز حقیر مت سمجھو. چنانچہ آپ نے انتظار کیا ہے اسامہ کا. لوگ نہیں جانتے تھے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اسامہ آئے، فرمایا اب چلو. اہل یمن نے یہ کہا کہ اتنے چھوٹے کی وجہ سے اور اس کے اسامہ کی وجہ سے سارے قافلے کو روکا گیا. سارے قافلے کو روکا گیا. اس پر اہل یمن نے بطور حقارت کے یہ کہا کہ سارے قافلے کو کیوں روکا گیا؟ اس کی وجہ سے روایت میں ہے کہ جب ابوبکر صدیق کے زمانے میں ارتداد آیا تو سب سے پہلے مرتد ہوئے اہل یمن. تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا کیا سبب ہوا؟ اہل یمن کے ارتداد کا کیا سبب ہوا؟ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ کیا سبب ہوا؟ بتایا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کی حقارت تھی. اہل یمن کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کی حقارت. یہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب بنا کہ ادنا کی وجہ سے اعلیٰ کو کیوں روکا گیا. میں اسی بات کر رہا تھا کہ شیطان نے انکار اس لیے کیا کہ اعلیٰ کو ادنا کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا. اعلیٰ کو ادنا کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں انسان کی طبیعت کے خلاف. سارے احکام مخلوق کی چاہت کے خلاف آتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم کسی حکم کی علت معلوم نہ کرو. کسی حکم کی علت معلوم مت کرو. تم کسی حکم کی علت نہ معلوم کرو یہ حکم کیوں ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو یہ سوچ کر پورا کر دو کہ اللہ تعالی ان احکام کی حکمتوں کو خود جاننے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالی انسان پر حکم کھولتے ہیں، حکمت ان احکام کی نہیں کھولتے. کیونکہ اگر کسی عمل کو اس کی افادیت کی وجہ سے کیا یا کسی عمل کو اس کی حکمت کی وجہ سے کیا تو پھر اللہ کے لیے نہ ہوا. ایسے احکام آتے ہیں جن احکام کے اندر نقصان صاف نظر آتا ہے. جن احکام میں نقصان صاف نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ یوں کرنا ہے اور اس میں نقصان صاف نظر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کریں. انہوں نے حکم پر چھری چلا دی. نقصان صاف دکھائی دے رہا، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ایسا حکم کیوں دیا جا رہا؟ کسی کو گنجائش نہیں کہ آپ حکم کی وجہ معلوم کریں. ایک صحابی جو اپنے والد سے بڑی محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے تھے، آپ بلا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت ہے وہ دوڑے فوراً
تو میں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لانے کے لیے جا رہا ہوں، باپ کا سر لانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق کا جو امتحان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے تعلق کا جو امتحان ہے، یہ امتحان اس کام میں قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کام میں قبولیت کے لیے یہ امتحان شرط ہے۔ بہت اہم بات عرض کروں گا، اس کام میں قبولیت کے لیے یہ امتحان شرط ہے۔ کوئی کتنی بھی صفات والا ہو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے امتحان الگ ہی قسم کا ہوگا۔ کوئی کتنا بھی صفات والا ہو اور کتنا بھی نیک، لیکن اس کام میں امتحان الگ ہی قسم کا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سچائی میں آزمایا۔ سنو غور سے، سچائی میں آزمایا۔ اور بعض صحابہ کرام کی تو اتنی سخت آزمائش ہوئی، انہوں نے سارے حالات برداشت کیے، لیکن حالات سے نکلنے کے لیے نہ تو نبی کے ساتھ خیانت کی، اور نہ وہ اپنی بات سے پھرے۔ سنو غور سے، اللہ نے صحابہ کو خوب آزمایا۔ میں نے جو عرض کی تھی ایک بات شروع میں کہ جب تک جانور کی چاروں رگیں نہ کٹ جائیں وہ نہ انسانوں کے نزدیک قابل استعمال ہے، نہ اللہ کے نزدیک قابل و قبول ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سچائی میں آزمایا، بہت مواقع ایسے آئے کہ جہاں یہ دیکھا گیا کہ ان کا تعلق ان کی قوم، ان کے قبیلے، ان کے خاندان والوں سے زیادہ ہے یا ان کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اس تعلق میں صحابہ کرام نے، اس امتحان میں صحابہ کرام نے حکم پورا کر کے دکھلایا۔ انصار کی قربانیاں صرف یہ نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، بلکہ آپ کو ٹھکانہ دینے کے بعد جو حالات آئے، ان حالات کا برداشت کرنا قربانی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک بات، اس زمانے میں لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں کے ساتھ ہیں، بے شک وہ لوگ اپنے حق کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنے حق کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے اس اعلان اور دعوے کو آزمائے بغیر نہیں چھوڑتے، صحیح میں حالات لائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ حق کے ساتھ حق کی وجہ سے تھے تو قائم رہیں گے، اور اگر یہ حق کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے تھے تو یہ قائم نہیں رہیں گے۔ یہ ہے بات، اللہ آزما کے دیکھیں گے کہ انہوں نے حق پر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بے شمار صحابہ کے قصے ہیں کہ آدمی سچ بول دیتا ہے
اور سچ بولنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی سچائی کو آزمانے کے لیے حالات آتے ہیں. سچ بولنا تو آسان ہے، سچ بولنا تو آسان ہے، کیونکہ آدمی نہیں جانتا کہ سچ بولنے کے بعد حالات کیا آئیں گے. سچ بولنے کے بعد حالات کیا آئیں گے، حالات کیا آئیں گے سچ بولنے کے بعد. سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ بولنے کے بعد آنے والے حالات پر جمنا یہ کمال ہے. اطاعت اصل یہ ہے. سچ بولنے میں آدمی کو بعض مرتبہ بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، سچ بولنے میں سچ بول لیتا ہے، پھر حالات آتے ہیں. کیونکہ قرآن میں تو یہ ملتا ہے کہ آزمائش سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو آزمائش کے قابل ہی نہیں ہوتے. جھوٹ بولنے والے تو جھوٹ بولنے والے تو آزمائش کے قابل ہی نہیں ہوتے. آزمائش تو صرف سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے. جتنے منافقین نے آ کر آزار پیش کیے، آپ نے سب کے آزار قبول کر لیے، سب کے آزار سب کو قبول کر لیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ نے سچ بولا، آ کر شاہ مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بول دیا کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے سے. آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے. سب کے آزار قبول کر لیے، سب کے آزار قبول کر لیے، لیکن سچ بولنے والے کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. سچ بولنے والے کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. کیا دیکھنے کے لیے؟ کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب میری حالات آتے ہیں تو کیا یہ اپنی بات پر جمتے ہیں یا نہیں. لوگوں نے کہا آ کر کہ ایک عبد، بہت سے لوگوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک جھوٹا عذر پیش کر دیا. آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. تم بھی جا کر کہہ دو، تم بھی جا کر جھوٹ بول دو تو تمہارا بھی عذر قبول ہو جائے گا. کہنے لگے میرے جی میں آئی کہ جب سارا مدینہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں اور جا کر کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں. پھر خیال یہ آیا کہ میں اگر جھوٹ بول دوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے حقیقت بتلا دیں گے. پھر اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام خیانت سے بہت ڈرتے تھے. فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے عمراء اور تمہارے ذمہ دار تم پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کریں. تمہارے عمراء اور تمہارے ذمہ دار کبھی تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کریں. تمہارے ذمہ دار اور عمراء تم پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کریں. یہ بہت اہم بات ہے کہ تمہارے عمراء اور تمہارے حکام تم پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کریں. یعنی اپنے ذمہ داروں سے کبھی کسی بات میں خیانت سے یا جھوٹ سے کام کبھی مت لینا. جو بات سچی ہے وہ کہنا، بات سچی ہے وہ کہنا. تم پر تمہارے عمراء جھوٹ کا تجربہ نہ کریں. اس بات سے ڈرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے آپس کے جھگڑے لے کر آتے ہو. تم لوگ میرے پاس اپنے آپس کے جھگڑے لے کر آتے ہو. بہت عجیب حدیث ہے، سننا دھیان. تم لوگ میرے پاس اپنے آپس کے جھگڑے لے کر آتے ہو اور تم میں بعض کے مقابلے میں اچھا بولنا جانتا ہے، اچھا بولنا جانتا ہے. روایت میں ہے
الحن بالقول، یعنی بہت طریقے سے بولنے والا، اس لیے کہ اس واقعے میں کعب بن مالک خود فرماتے ہیں کہ مجھے بولنا آتا تھا، مجھے بولنا آتا تھا، اور میں اپنی بات کی قوت، اپنے کلام کی قوت سے اپنی بات کو منوا سکتا تھا۔ لقد اوتیت جدلا، یہ مجھے بات کرنے کا طریقہ، مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، میں چاہتا اپنی بات کو منوا دیتا۔ تو یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں بعض کے مقابلے میں اچھا بولنا جانتے ہیں، تم اپنا جھگڑا میرے پاس لے کر آؤ، اور میں تم میں سے اچھا بولنے والے کی بات کو سن کر اور اس کی بات سے متاثر ہو کر اور اس کی بات پر یقین کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس کے حق میں کسی عجیب بات، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میں خوش نہ ہو کہ میں نے اپنی بات سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کرا لیا، وہ خوش نہ ہو، کیونکہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں اس کی ظاہری بات کو سن کر اور وہ آدمی حق پر نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ خوش نہ ہو کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ میں نے اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ سنیں اللہ، بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ روایت میں ہے انما افعل عقدۃ من نار، وہ یوں نہ خوش ہو کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ وہ خوش نہ ہو کہ میں نے اپنی بات قوت سے منوا لی، یا میں نے بات اس انداز سے رکھ دی کہ میری بات مان لی گئی، وہ خوش نہ ہو، میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ بات اس لیے آپ نے فرمائی تاکہ ہر ایک ڈرے اس بات سے، ہر ایک اس بات سے ڈرے کہ ہم کسی بات کو ایسا گھما کر پیش کریں، کسی بات کو ایسا گھما کر پیش کریں جس سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ سنو تو صحیح سے عجیب بات، یہ بات کیسے گھما کر پیش کریں کہ جس سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے کہ نہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا، کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو دین میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو دین میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی بات کو گھما کر اور اپنی بات کو حقیقت سے ہٹا کر پیش کریں گے۔ جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں وہ بات کو گھما کر پیش کریں گے، بات کو گھما کر پیش کریں گے۔ عجیب بات ہے قرآن کی۔ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یہ نبی جی آپ کے سامنے یہ بات کو ایسا گھما کر پیش کریں گے، بات کو گھما کر پیش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا، اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ اسی میں نے ایک عرض کیا کہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے حق بات کے کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ کبھی نہیں کی، حق بات کی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخلے کے وقت آپ نے اس کا عہد لیا لوگوں سے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اس کا عہد کرو، اس کا عہد کرو کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔
اس کا آپ نے عہد لیا، یہ بھی کہو اللہ نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اس بات کا ہم سے عہد کرو کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ آدمی حق بات کہہ دیتا ہے، اس حق بات کے سامنے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کون ان کا ساتھ دیتا ہے، کون ساتھ نہیں دیتا، کون ساتھ دیتا ہے، کون ساتھ نہیں دیتا۔ یہاں آ کر آدمی اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اسلام سے اس لیے صرف محروم ہو گئے کہ وہ اپنی بادشاہت اور قوم کو دیکھ کر، اپنی بادشاہت اور قوم کو دیکھ کر اسلام سے انکار کر بیٹھے، حالانکہ وہ جان چکے تھے کہ آپ کی بعثت حق ہے، آپ بے شک اللہ کے نبی ہیں اور یہ دین حق ہے، لیکن اسلام سے اس لیے محروم ہوئے کہ قوم کو کیا جواب دیں گے، قوم کو کیا جواب دیں گے۔ اسلام سے اس لیے محروم رہے کہ قوم کو کیا جواب دیں گے۔ اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کا فیصلہ انہی کے ذمہ کر دیا، ان کی قوم کے بارے میں فیصلہ انہی کے ذمہ کیا۔ ساری قوم اس امید پر کہ ہمارے سردار ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، انہیں ہم سے محبت ہے، اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک طرف پوری قوم، ایک طرف پوری قوم، ایک طرف پوری قوم اس امید پر کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہمارے سردار، ایک طرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ تم پر تمہاری قوم اور تمہارے قبیلے کا تعلق غالب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے، دیکھنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا قوم کا تعلق، قوم کی محبت غالب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سعد تم فیصلہ کرو، اور جو تم فیصلہ کرو گے وہ فیصلہ ہم مانیں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ ہم تمہارا فیصلہ مانیں گے۔ سوچو تو صحیح، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ ہم تمہارا فیصلہ مانیں گے، جو بھی تم فیصلہ کرو۔ ایسی بات اور ایسا درجہ اسی صحابی کو مل سکتا ہے جن کے بارے میں اس بات کا یقین ہو چکے کہ یہ نبی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، ہمارے دوست، ہمارے متعلقین وہ کیا کہیں گے؟ رہنا تو ہمیں ان کے ساتھ ہے، رہنا ہمیں ان کے ساتھ ہے، رہنا ہمیں ان کے ساتھ ہے۔ بات بالکل حق ہے، صحیح ہے، لیکن ہمیں رہنا ان کے ساتھ ہے، رہنا ہمیں ان کے ساتھ۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے فیصلے کو ان پر کر دیا، سعد جو فیصلہ کریں، ایک طرف ساری قوم، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ میری قوم میں جتنے بھی جوان ہیں اور جتنے بھی لڑنے کے قابل ہیں، ان سب کو ایک طرف سے قتل کر دیا جائے۔ پوری قوم کے لیے یہ فیصلہ کیا، سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو غلام باندیاں بنا دیا جائے، سب کو گرفتار کر لیا جائے، اور جتنے ان میں جنگجو ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ادھر قوم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں منظور ہے،
ادھر آپ نے بھی یہ فرمایا جو فیصلہ تم کرو ہمیں منظور ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ سب سے اہم و بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان ہر کام کو اتنی سچائی کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن کر دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں. اصل بات یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ذمہ داروں کے درمیان معتمد بناؤ. کیا بناؤ؟ معتمد بناؤ. اپنے آپ کو اپنے ذمہ داروں کے درمیان معتمد بناؤ. دیکھو اعتماد بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جتنے بھی کام لیے جائیں گے چھوٹے یا بڑے وہ سارے کام اعتماد کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں. سارے کام اعتماد کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں. سارے کام اعتماد کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں. آپ ایک دکان کے ملازم سے کام نہیں لے سکتے جب تک آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو. جب تک آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو. اعتماد بہت بنیادی چیز ہے. اسے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں اس آزمائش کے لیے کہ یہ دل سے اس بارے میں سچے ہیں یا نہیں. یہ ساری مثالیں میں نے عرض کی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جتنا سخت مجھے آزمایا سچ بات میں ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی. ایک آدمی 50 راتیں اس بات پر جمع رہے کہ مجھے سچ بولنا ہے چاہے سارا ماحول خلاف ہو جائے. سارا ماحول خلاف ہو جائے سچ بولنا ہے. انہیں کا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر دے. جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر دے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو اسے راضی کر دیتے ہیں. مخلوق کو اسے راضی کر دیتے. یہ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قلوب اللہ کے ہاتھ میں. عجیب حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لے اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں مخلوق کے مجھ سے ناراض کر دیتے ہیں. لیکن لوگ بیچارے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق کو چھپا لیتے ہیں یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. راز حیات صاحبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا. آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا حالات کا تقاضا ہے، دوستوں کا تقاضا ہے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان ان چیز میں خیانت نہیں کرے گا. ان چیزوں میں مسلمان خیانت نہیں کرے گا. ایک تو اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے گا. اس میں امید خیانت نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جماعت کے ساتھ مل کر رہنے میں کمی نہیں کرے گا. اور مومن اپنے عمرا کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا. تو میں نے عرض کیا
کہ جب آدمی مخلوق کو راضی کرنے کی وجہ سے حق سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتے. ایسے لوگ اللہ کام نہیں لیتے. جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے پھر جاتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتے. اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتے جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے پھر جائیں. اسی لیے سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے سب لوگ خوش نظر آئیں, اغلب یہ ہے کہ وہ مزاحم ہو. اغلب یہ کہ وہ مزاحم ہو. جس آدمی سے سب خوش نظر آئیں, اغلب یہ ہے کہ وہ مزاحم ہو, کیونکہ وہ سب کو راضی کرنے کے لیے اور سب کو خوش رکھنے کے لیے ہر ایک کی چاہت کی بات کر لیتا ہے. ہر ایک کی چاہت کی بات کر لیتا ہے سب کو راضی رکھنے کے لیے کہ تم بھی خوش رہو, تم بھی خوش رہو, تم بھی خوش رہو. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر کے لیے حضرت عمر خلافت کو پینے کے لیے بلایا کہ لو عمر کام سنبھالو, ہم جا رہے, تو یہ ساتھ نے یہ فرمایا کہ عمر یہ بات ذہن میں رہے کہ سب تم سے راضی نہیں ہوں گے, سب تم سے راضی نہیں, سب تم سے راضی نہیں ہوں گے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہو کہ سب تم سے راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق کو ایسے قائم کرنے والے ہو, تم حق کو ایسے قائم کرنے والے ہو کہ جو لوگ حق میں تعاون کرنے والے نہیں ہیں وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. جو حق پر جمنے والے نہیں ہیں وہ تم سے راضی نہیں. مطلب یہ تھا. عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا شاید تو مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مجھ سے راضی نہیں. ابو بکر نے فرمایا نہیں, تمہیں تو عمارت کی ضرورت نہیں, مگر عمارت کو تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت ہے. عمارت کو تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا فاروق لقب ہونا یہ اس بات کی اصل علامت ہے کہ ان کے قول اور فعل سے اور ان کے عمل سے صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہوتا ہے. صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہوتا ہے. وہ کبھی بھی غلط چیز پر راضی نہیں ہوتے تھے, کبھی غلط پر راضی نہیں ہوتے تھے. اور کیسے, کیا مطلب غلط پر راضی ہونے کا؟ وہی امت کے ملہم کہلاتے تھے. اس امت کے ملہم کہلاتے تھے. جو چیز موجود یعنی جو چیز صحیح ہوتی تھی اور معمول میں ہوتی تھی اور حلال ہوتی تھی, وہ اس حلال چیز کے مفاسد اور اس کے نقصانات دیکھا کرتے تھے. حلال چیز کے نقصانات دیکھا کرتے تھے. یہ چیز تو حلال ہے مگر اس کا نقصان. شراب حلال, حکم ابھی حرمت کا آیا نہیں. شراب حلال, ابھی حکم نہیں آیا حرمت کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کو حرام کرانے کی کوشش میں ہیں. عرض کیا گیا رسول اللہ شراب حرام کرا دیجیے. ارے عمر, اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے اور میں کیسے حرام کرا دوں؟ میں کیسے حرام کرا دوں؟ اللہ نے حلال کیے. پھر آئے شراب حرام کرا دیجیے, نمازیں خراب ہو رہی ہیں, لوگ نشے کی حالت میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں, شراب حرام کرا دیجیے. اللہ کی شان, حضرت عمر کی چاہت پر شراب کی حرمت نازل ہو گئی.
حضرت کی چاہت پر شراب کی حرمت نازل ہوگی، شراب حرام ہو گئی حضرت کی چاہت پر۔ پھر دیکھا کہ ہر قسم کے بدکار اور برے قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، اور وہ بری نظر سے دیکھنے والے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین وہ سامنے ہوں اور ہر قسم کے لوگ آئیں، تو کہا کہ یا رسول اللہ سے کہیے کہ پردہ نازل کر دیں، ایسے کہیے کہ پردہ نازل کر دیں، اللہ سے کہیے پردہ نازل کر دیں۔ میں کہ عمر اللہ چاہیں گے کر دیں گے کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیے پردہ نازل کر دیں۔ جس کو اللہ نے نہیں چاہا میں اسے کیوں چاہوں کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، پردے کا حکم نازل کر دیں۔ 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں کہ عظمت کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آئے، 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں، عظمت کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی وہ چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام کرایا، بہت سی وہ چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام کرایا، کیونکہ آدمی جتنا تعلق مع اللہ میں جتنا گہرا ہوتا ہے نا، اس کو حلال چیز کے مقاصد بھی نظر آتے ہیں، اور جب اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو ان کو حرام کے مقاصد اور حرام چیزوں کے اندر کی خرابیاں بھی اور نظر نہیں آتی۔ یہاں تک کہ اس کوشش پر آ جاتا ہے مسلمان کہ یہ حرام چیز کیسے حلال کی جائے، حرام چیز حلال کیسے کی جائے، اس زمانے میں اس کی ضرورت ہے مگر یہ حرام ہے، چنانچہ کوشش کریں گے تعویلات کر کے کسی طرح یہ حرام چیز حلال ہو جائے، وہاں یہ کوشش ہے کہ حلال چیز حرام ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ رب العزت حق میں آزما کر دیکھتے ہیں کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ حق میں آزما کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے عمرا تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کریں، تمہارے عمرا تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کریں، تمہارے عمرا تم پر جھوٹ کا تجربہ نہ کریں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف بھی آتے ہیں، کبھی معمول کے خلاف بھی آتے ہیں۔ نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، سارے صحابہ نماز میں ہی آپ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر حکم لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر حکم لاتے ہیں، سنو غور سے، کہ جس میں آدمی سوچتا ہے کیا اس پر عمل بعد میں کر لیں گے۔ دیکھو وقت کے حکم کو وقت تک پورا کرنا، حکم کو وقت تک پورا کرنا یہ اصل اطاعت ہے، اس حکم کو وقت ٹال دینا نافرمانی ہے۔ سنو دھیان سے بات، حکم کو وقت پورا کرنا اطاعت ہے، اور اس کو اس وقت ٹال دینا نافرمانی ہے۔ کیا ہے ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم نے اس کو کر لیا۔ اگر اس وقت سے حکم چل گیا تو اس نافرمانی کا نقصان فوراً سامنے آ جائے گا،
میں عرض کرتا ہوں، اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچانک حکم لاتے ہیں، اور حکم لاتے ہیں بڑی سخت ضرورت کے وقت۔ سنو تو صحیح، گدھے کا گوشت حلال تھا، گدھے کا گوشت حلال تھا۔ صحابہ کو سخت بھوک لگی، صحابہ کو سخت بھوک لگی۔ جیسا کوئی آدمی بھوک میں ہو اور وہ جانور ذبح کر کے حلال گوشت تیار کر رہا ہو تو اس کو اس کے کھانے میں کیا پریشانی اور کیا رکاوٹ ہے؟ گدھے ذبح کیے صحابہ نے اور گوشت بنایا اور چولہوں پر چڑھایا، سخت بھوک اور ہر ایک انتظار میں ہے کہ اب ذرا سا گوشت گل جاوے تو جلدی سے کھانے، گوشت گل جاوے تو جلدی سے کھانے۔ سب کی نظریں ہانڈیوں پر ابل رہی، ہانڈیاں روایت میں ہے، ہانڈیاں ابل رہی اور گوشت ان میں پک رہا، تیار ہو رہا۔ اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس وقت اس بھوک میں نبی کی اطاعت کتنے کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا، صرف سب کو نہیں جمع کیا، ایک صحابی سے کہا جا کر اعلان کر دو صحابہ میں کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ گدھے کا گوشت تھوڑا سا اور گنجائش مل جاتی، اس وقت تیار تھا، حلال تھا، اسے کھا لیتے اور اس کے بعد حرام ہو جاتا۔ اس وقت حالات تو دیکھتے نا، ہمارے حالات تو دیکھتے نا، کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور گوشت ہانڈیوں پر ابل رہا ہے، تیار ہونے والا ہے بالکل۔ سارے صحابہ انتظار میں ہیں، اب ذرا گل جائے گوشت تو فوراً کھائیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ عجیب آزمائش ہے۔ اور حکم آ گیا کہ گوشت حرام، اعلان کر دیا صحابی نے جا کر، تمام صحابہ سن لیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں گوشت حرام کر دیا گیا گدھے کا۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھوک کتنی ہے، انہیں اس وقت ضرورت کتنی ہے، اس وقت کے حالات کیا ہیں، اس وقت ان کے حالات کیا ہیں۔ حکم آ گیا گدھے گوشت حرام۔ صحابہ کرام نے حکم آتے ہی ساری جتنی دیگیں اور ہانڈیاں ابل رہی تھی چولہوں پر، سب الٹی کر دی، سب بہا دی زمین پر، حرام ہو گیا، چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنا آزما کے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ حکم اس وقت کے علاوہ آتا اس کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کھانا کھا چکے ہوتے، سفر سے واپس آ جاتے اپنے مقام پر، اور بہت کھانے کے لیے، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، اور بہت کچھ کھانے کے لیے، لیکن جہاں ضرورت تھی، جہاں ضرورت تھی وہاں حکم دے کے آزمایا، جہاں ضرورت تھی وہاں حکم دے کے آزمایا۔ حلال گوشت، بھوک لگی ہوئی، حکم آ گیا کہ اس کو پھینک دو کیونکہ یہ حرام ہو گیا۔ اچانک حکم، گوشت پکنے کے قریب ہے اور حکم آ گیا کہ یہ سب پھینک دو کیونکہ یہ حرام ہو گیا۔ اس کو میں نے عرض کیا کہ اس کی گنجائش نہیں رکھ چھوڑی گئی کہ بھائی ابھی تو حکم آیا ہے۔ آپ دیکھیں احد میں اللہ تعالی نے اطاعت کرنے والوں کو مزید آزمایا، کیونکہ نافرمانوں کی آزمائش نہیں ہوگی، جو میدان میں اترے ہی نہیں ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ آزمائش ان کی ہے جو میدان میں اتر آئے، آزمائش ان کی ہے جو میدان میں اتر آئے۔
جو میدان میں نہیں اترے وہ تو 300 الگ ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے، اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو شخص اپنی بات پر اصرار کرے گا، جو شخص اپنی بات پر اصرار کرے گا اس سے اختلاف پیدا ہوگا، اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ اصرار کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اصرار کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہیں رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے، فرقت عذاب ہے، عذاب، فرقت عذاب ہے، فرقت عذاب ہے، اور اجتماعیت رحمت ہے، اجتماعیت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ اپنی رائے پر اڑ گیا، اور بات صرف اتنی سی تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ بھائی مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پر اختلاف پیدا کیا جائے اور ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بعض مطلب آدمی معمولی بات پر اڑ جاتا ہے، معمولی بات پر اڑ جاتا ہے، جس سے غیر معمولی نقصان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہماری رائے تو مدینے سے باہر نکلنے کی نہیں ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر باہر آئے اور صحابہ نے آپ کو سواری پر دیکھ کر جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا، تو صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ نبی کا فعل بتلا رہا ہے۔ نبی ہر کام کی تنفیذ اپنے فعل سے کرتے ہیں، نبی ہر کام کی تنفیذ اپنے فعل سے کرتے ہیں، نبی ہر کام کو خود کر کے دکھلاتے ہیں، نبی ہر کام کو خود کر کے دکھلاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ عملی طور پر جو لوگ کام کے میدان میں نہیں ہوتے، عملی طور پر جو لوگ کام کے میدان میں نہیں ہوتے وہ اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ عملی طور پر جو لوگ کام کے میدان میں نہیں ہوتے وہ اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام سے خالی ذہن ہوتے ہیں، کام سے جو عملی میدان میں نہیں ہوتے۔ دین کا دنیا کا دونوں کا اصول یہی ہے، جو دنیاوی اعتبار سے تجارت کے میدان میں نہیں، وہ تجارت کے امور کو نہیں جانتے، جو عملی اعتبار سے زراعت کے میدان میں نہیں، وہ زراعت اور کاشتکاری کے اصول نہیں جانتے۔ یہی بات اس کام کی بھی ہے، جو عملی طور پر کام کے میدان میں نہیں ہوتے، جی ہاں، ان کو اختلاف کی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیا وجہ اختلاف ہے۔ اس لیے نبی کا کوئی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو مکلف کیجئے، دوسروں کو ترغیب دیجئے، دوسروں کو ترغیب دیجئے، اور واقعی یہی بات ہے کہ ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو مکلف بنائے، دوسروں کو ترغیب دے، تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے، تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے۔ جب حدیبیہ میں صحابہ عمرے سے عمرہ چھوڑ کر واپس آنے کو تیار نہ تھے اور کثر ملانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ نے کہا کہ آپ اپنے حلاق سے کہیے کہ آپ کا سر مونڈ دے، آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ان سے چاہتے ہیں وہ آپ خود کر کے دکھا دیجیے، آپ ان سے جو چاہتے ہیں وہ آپ خود کر دیجیے۔ روایت میں
ادھر آپ کے حلاق نے آپ کا سر مونڈا، ادھر صحابہ نے اپنے سروں سے بال صاف کیے. خون بہ رہا تھا، احساس نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ایک کام کریں ہم نہ کریں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد کی طرف، صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے. عبداللہ بن ابی نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارا تو ان کا ساتھ نہیں ہے، اب بتاؤ ہمارا ساتھ کون دے گا؟ بتاؤ جی ہمارا ساتھ کون دے گا؟ 1000 صحابہ میں سے 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے. 1000 میں سے کل نکلنے والے 1000 تھے، 300 اس کے ساتھ ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. 700 صحابہ نکلے. 700 صحابہ 3000 کفار پر غالب آ گئے. 700 صحابہ 3000 کفار پر غالب آ گئے. سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. مگر میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالی ان کو آزماتے ہیں جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ان کو آزماتے ہیں اطاعت میں جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اور اطاعت کرنے والے میدان میں اترے نہیں ہیں، اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، میدان میں نہیں اترے، ان کی کوئی آزمائش نہیں، ان کی آزمائش نہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ آزمائش صرف ایمان والوں کی ہے. آزمائش صرف ایمان والوں، آزمائش صرف ایمان والوں کی ہے. آزمائش صرف اطاعت کرنے والوں کی ہوتی ہے. تو ایسی جو اصل بات مجھے عرض کرنی تھی، اس کے لیے واقعہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا، ایک طرف حکم دے دیا اور اسی حکم کے مقابلے میں ایک فضیلت کی چیز لے آئے. ایک فضیلت کی چیز، سنو میری توجہ سے بات سننا. ایک حکم دیں گے، پھر اسی حکم کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ضرورت کی چیز دکھلائیں گے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکم پر جمتے ہیں یا نہیں. حکم پر جمتے ہیں یا نہیں. میں عرض کرتا ہوں، جبل رمات پر 50 صحابہ کو طے کر دیا. دیکھو بہت عجیب قصہ ہے، یہاں سے مت ہٹنا، حالات کچھ بھی ہوں یہاں سے مت ہٹنا. یہ ایک آزمائش تھی، کہ یہاں سے مت ہٹنا. آپ نے فرمایا اگر ہمیں فتح ہو جائے اور سب مال غنیمت سمیت رہے ہوں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر ہمیں شکست ہو جائے اور آسمان کے پرندے ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں انہیں اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. دیکھو دونوں باتیں ہیں، نہ ہماری لاشوں کی پرواہ کرنا اور نہ مال غنیمت کی پرواہ کرنا. کسی عجیب بات، دونوں حالتوں میں نہ مال غنیمت کی پرواہ کرنا اور نہ ہماری لاشوں کی پرواہ کرنا. یہاں سے مت ہٹنا. خیال یہ ہوا کہ ہاں بھائی اس وقت کا تقاضا یہی ہے. چنانچہ وہاں جبل رمات پر 50 صحابہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جمع رہے. ان کے جمع رہنے پر سارا میدان آ گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور مشرکین اور کفار کو شکست ہوئی اور سب میدان چھوڑ کر بات ہے. بہت مال غنیمت، صحابہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے. بے شک مال غنیمت کی فضیلت ہے، مال غنیمت کی فضیلت ہے، مال غنیمت کی فضیلت ہے. لیکن میری بات یاد رکھنا، کوئی کتنا بھی افضل کام آ جائے، جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا گیا ہے
اس وقت وہی افضل ہے، چاہے اس کے مقابلے میں کتنا بھی افضل کام آ جائے۔ اس واقعے سے یہ اصول بتلایا گیا، کیونکہ ساتھی پوچھتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، یہ کریں یا یہ کریں؟ یہ بہت آسان ہے، یہ تو بہت آسان بات ہے۔ مال غنیمت کوئی بری چیز نہیں، کیا بلکہ مال غنیمت سے تو بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس وقت میں جو کام دیا گیا ہے اس کام کا کرنا مال غنیمت کی فضیلت کے باوجود افضل ہے۔ اس کام کو کرنا مال غنیمت کی فضیلت کے باوجود افضل ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس وقت اس کو چھوڑ دو کیونکہ مال غنیمت پھر نہیں ملے گا، کہ نہیں تو مال غنیمت چھوڑ دو، کیونکہ مال غنیمت مقصود نہیں، موعود ہے۔ مال غنیمت موعود ہے، حکم پورا کرنا مقصود ہے، حکم پورا کرنا مقصود ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، جب جنت مقصود نہیں موعود ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ مقصود نہیں موعود ہے، تو جو دنیا فنا ہونے والی ہے وہ مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام تو خیال یہ ہوا کہ اب میدان ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے اور سارے کفار پیچھے سے بھاگ چکے ہیں، مال غنیمت بہت ہے اور سب سمیٹ رہے، بھائی چلو کوئی بھی نہ اترتا میدان مال غنیمت کے لیے تو ہم بھی جمے رہتے، کیونکہ بہت سے ساتھی بے اصولی کر لیتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر کہ بھائی جب یہ کر رہے تو ہم بھی کر لیں۔ ہاں سنو کہ نہیں، دوسروں کی بے اصولی سے تم اصول نہ توڑو، دوسروں کی بے اصولی سے تم اصول نہ توڑو۔ یہ نہ کہو فلاں کر رہا تھا میں نے بھی کر لیا، فلاں کر رہا تھا میں نے بھی کر لیا، تو فلاں کر رہا تھا میں نے بھی کر لیا تو میں نے کیا گناہ کیا؟ گناہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے، تمہارا گناہ تمہارے سر پہ ہے۔ ہاں اسی بات ہے، لوگ یہ کہہ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ فلاں نے بھی تو کیا ہے۔ یہاں سے 40 صحابہ عبداللہ بن زبیر کی عمارت میں تھے، 40 صحابہ، 50 میں 40 نے کہا کہ امیر صاحب دیکھو اب حالات اور ہیں، پہلے حالات اور تھے، پہلے حالات اور تھے، بس یہ بات یاد رکھو، حالات اور حکم ان کا مقابلہ ہوگا، تم حالات کی وجہ سے حکم نہ چھوڑنا، حالات کی وجہ سے حکم نہ چھوڑنا، حالات کی وجہ سے حکم نہ چھوڑنا۔ ان 40 نے کہا عبداللہ بن زبیر سے اجازت دیجیے کہ ہم بھی سب کے ساتھ مال غنیمت سمیٹیں۔ عبداللہ بن زبیر نے منع کیا کہ نہیں، ہمیں حکم ہے کہ یہاں رہیں۔ انہوں نے کہا یہ حکم تو پہلے کا تھا، کیا کہ نہیں، جب تک اگلا حکم نہ آ جائے، جب تک اگلا حکم نہ آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دے دیا جائے اس کام کو پورا کر لیا کرو، ورنہ تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا جائے اسے پورا کر لیا کرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ یہ مطلب تھا اس بات کا کہ اگر تم کرنے کام میں نہ لگے تو شیطان تم سے وہ کام کرائے گا جو تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ وقت کا حکم، وقت کا تقاضا، یہ سارے حالات پر مقدم ہے۔ اس وقت میں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جب تک اگلا حکم نہ آئے اس پر جمے رہو، جب تک اگلا حکم نہ آئے، جب اگلا حکم نہ آئے اس پر جمے رہو۔ اصل بات یہ ہے، چنانچہ 40 صحابہ نے اصرار کیا، حضرت بن زبیر نے ان کو منع کیا، یہ نہیں مانے، اور یہ 40 صحابہ جب رومات سے نیچے اتر گئے، ادھر یہ اترے
ادھر سے حضرت خالد نے آ کر حملہ کیا، مشرکین پلٹ کر آئے اور 10 صحابہ بلکہ 11 عبداللہ بن زبیر ان سب کو شہید کیا پہاڑ کے اوپر، اور وہاں سے داخل ہو کر سارا میدان صحابہ کرام کے ہاتھ سے غیروں کے ہاتھ میں دوبارہ چلا گیا۔ حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت تھی، مال غنیمت کی فضیلت تھی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ایک افضل چیز اور ایک ضرورت کی چیز اور مال غنیمت جو اللہ تعالی کی طرف سے مجاہدین کے لیے عطیہ ہے، اس سب کے باوجود تمہیں چاہیے تھا کہ تم حکم نہ چھوڑ دے۔ اللہ نے اس پر آزمایا کہ اس وقت تمہارے نزدیک حکم پر جمنا، تم حکم کو جمنے پر کو اصل سمجھتے ہو یا حکم کے مقابلے میں مال غنیمت کو اصل سمجھتے ہو۔ اللہ نے آزمایا، اس آزمائش میں صحابہ کرام اپنے پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس طرح آتے ہیں، اللہ کے احکام اس طرح آتے ہیں، ایسے بے وقت، ایسے بر وقت، ایسے بر وقت آتے ہیں، ایسے بر وقت احکام آتے ہیں۔ جسے میں نے عرض کیا یہ بھوک کی شدت ہے اور گلے کا گوشت اس موقع پر حرام کر دیا۔ کبھی حکم آتا ہے معمول کے خلاف، حکم آتا ہے معمول کے خلاف، بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی اور حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، تو لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حکم کیوں آیا، یہ حکم تو ضرور آ جاتا، کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت کیوں آیا، اس وقت کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا سوال کرنے والوں کو احمق کہا ہے، ایسا سوال کرنے والوں کو قرآن نے احمق کہا ہے کہ بڑے احمق اور بے عقل ہیں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ بھئی اس حکم کو یہ حکم کیوں دیا گیا اور ان کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حکم اس لیے لاتے ہیں معمول کے خلاف، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نبی کی اتباع کرنے والا ہے اور کون ایڑیوں کا بل پلٹ جانے والا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم نبی کا اتباع کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے، اللہ اکبر، ہم نبی کا اتباع کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے حکم لاتے ہیں، تحویل قبلہ کا حکم لائے ہیں اتباع کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے، تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ اول پر جمع رہتا ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی ہمارا قبلہ تو وہی ٹھیک ہے جو پہلے تھا۔ یہ ساری بات کا خلاصہ دوستو عزیزو یہ تھا، یہ اللہ تعالی احکام میں آزما کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالی احکام میں آزما کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا تعلق خلوت کے اعتبار سے اللہ تعالی سے بڑھائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے آپس کے ظاہری اختلافات جب شروع ہوں گے، جب ان کے اور اللہ کے درمیان کے خلوت کے تعلقات بگڑ جائیں گے، جب ان کے اللہ کے خلوت کے تعلقات بگڑ جائیں گے، جب ان کے اللہ کے خلوت کے تعلقات بگڑیں گے تو ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات خراب ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی اگر گھر میں چھپ کر بھی گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے، اس
مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائیں, اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائیں. اس لیے کہ پہلے تعلقات خراب ہوتے ہیں بندے کے اور خالق کے, پھر تعلقات بگڑتے ہیں بندے کے اور مخلوق کے. اور جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اور اپنا معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لے, اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو بہتری بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا گہرا ہونا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا گہرا ہونا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. جی ہاں, اللہ کے تعلق کے جتنے بھی احکام اور اعمال ہیں, اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ عمدہ بنا لو, اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ اچھی بنا لو, اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ اچھی بنا لو. اس لیے کہ پہلے غفلت عبادات میں آتی ہے, پہلے غفلت عبادات میں آتی ہے, پہلے غفلت عبادات میں آتی ہے. پھر عبادات کے بگڑنے کا اثر سارے شعبوں پر پڑتا ہے, سارے شعبوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تنہائیاں درست کر لو, اللہ کے ساتھ تنہائیاں درست کر لو, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائیاں اپنی درست کر لو. جتنا عبادات میں کمال ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب والوں سے کام لیتے ہیں, اللہ اپنے قریب والوں سے کام لیتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرب والے اعمال میں, اللہ کے قرب والے اعمال میں ترقی کرو. اس کے قرب کے دو عمل ہیں, اس کے قرب کے دو عمل ہیں, اللہ کے قرب کے دو عمل ہیں خاص طور پر, ایک انفرادی دعوت اور ایک انفرادی عبادت. انفرادی دعوت, دوسرے انفرادی عبادت. انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت, یہ دو سبب اللہ کے بڑے قرب کے ہیں. انفرادی دعوت, انفرادی عبادت, یہ دو موقع اللہ کے بڑے قرب کے ہیں. انفرادی عبادت, انفرادی دعوت, اور ان دونوں میں بڑی کمی ہے, ان دونوں میں بڑی کمی ہے. یہ تو میں نے خوب غور کر لیا قرآن میں بھی اور سیرت میں بھی کہ انسانی دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں. انفرادی دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں, اس لیے کہ انفرادی دعوت سے بڑھ کر اذیت کا کوئی اور راستہ نہیں. سب سے زیادہ اذیت انفرادی دعوت میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر آتی ہیں وہ کسی اور عمل پر نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیے گئے کہ آئیے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر اور بڑی توقع لے کر اور بڑے شوق سے, سخت گرمی تھی, سورج سر پہ تھا, اس وقت آپ نکلے دھوپ کے وقت. یہ نہیں کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے. داعی ہر وقت طالب ہوتا ہے, داعی ہر وقت طالب رہتا ہے, داعی ہر وقت طالب رہتا ہے, اور جب اس کو طلب کیا جائے وہ حاضر ہو جاتا ہے. آپ کو سخت دوپہر میں, اور مقصد یہ تھا مشرکین کا کہ آپ کو بلائیں گے اور اس وقت بلا کر اگر طلب ہوتی تو خود آتے, اگر طلب ہوتی تو خود آتے,
لیکن انہوں نے آپ کو بلوایا، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہی نکل گئے، دوپہر کو ہی نکل گئے۔ یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے جس کی محنت کے لیے اوقات طے کر لیے جائیں، بلکہ نبی کوئی خطرے کا وقت یا کوئی آرام کا وقت یا کوئی گرمی کا وقت، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو دعوت کے تقاضے سے روک دے، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو دعوت کے تقاضے سے روک دے۔ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کام کا وقت نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر اس کام کے تقاضوں کو دوسرے تقاضے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے ہیں وہ ہفتوں میں آئیں گے۔ جو فتنے صدی میں آنے ہیں ہفتوں میں آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طلب کرنے پر تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ آپ سایہ تلاش کرتے چلتے تھے، اکثر آپ دھوپ میں چلے، کہیں سایہ آتے تو سائے میں چلتے، وہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کی بات کو سختی سے رد کیا، آپ کی بات کا سختی سے انکار کیا، بڑے سخت جواب دیے، بڑے سخت جواب دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کو اتنا غم تھا کہ روایت میں ہے کرنے سعالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا، غم کی وجہ سے۔ وہاں پہنچے تو آپ غم کی وجہ سے بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا۔ اچانک آپ نے آواز سنی، اس آواز سے آپ متوجہ ہوئے، یہی کی آواز ہے، تو جبرائیل آسمان سے اترے اور یہ کہا کہ آپ کی بات بھی اللہ نے سن لی اور آپ کی قوم کا جواب بھی سن لیا، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جنہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا ہے، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دونوں پہاڑ جبل احمد، ابو قبیس، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو کچل کر ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ جبریل نے کہا ان میں کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی نہیں چاہتا کہ ان کی ہلاکت ہو، کیونکہ ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ میں تو ان کی اولاد کے پیدا ہونے کا انتظار کروں گا، پھر ان کو دعوت دوں گا، پھر اسلام میں داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں جتنی افراط دعوت پر متوجہ ہوتی ہیں اتنی کسی اور عمل پر نہیں، کسی اور عمل پر نہیں۔ غیبی نصرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں آپ ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک جہادی کو دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے؟ فرمایا درخت گواہی دے گا، درخت گواہی دے گا۔ روایت میں ہے درخت وہاں سے آیا زمین پھاڑتا ہوا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جیسا فرما رہے ہیں صحیح ہے۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر بات انہوں نے سنی سب کو لے کر آؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں افراط دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں افراط دعوت کے ساتھ ہیں، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ نبوت کی لائن کی جو اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں وہ کسی اور طریقے میں نہیں، وہ کسی اور طریقے میں نہیں، کسی اور طریقے میں وہ اذیتیں نہیں ہیں جو اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں۔ اس لیے ہم اس کام کے کرنے میں اس طریقے کے پابند ہیں
جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یوں نہ کہو کام جس طرح چاہو کر لو، بلکہ ہر قدم پر یہ سوچنا کام کرنے کی ذمہ داری ہے. ہر قدم پر یہ خیال کریں کہ اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس کام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. جس طرح عبادات کی لائن کی سنتیں اور اس کا طریقہ ہے، ضرورت کی لائن کی سنت اور اس کا طریقہ ہے، اس طرح دعوت اللہ بھی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی سنت ہے. بنیادی سنت ہے کہ دعوت اللہ میں بھی ہمیں سنت پر آنا چاہیے، جس میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. اہم چیز عمومیت ہے. دیکھو آج کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات پر تقسیم نہیں کیا. امت کو طبقات پر تقسیم نہیں کیا. آپ نے امت بنائی. آپ نے امت بنائی. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جیسے کہ 4 رگیں نہیں کٹیں گی، قومیت، رنگ، زبان. قومیت، رنگ اور زبان. قومیت، رنگ اور زبان اور علاقائیت. یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے. علاقوں کو تقسیم کرنا کفر کا مزاج ہے. علاقہ تقسیم کرنا کفر کا مزاج ہے. علاقے تقسیم کرنا کفر کا مزاج ہے کہ بھائی دیکھو یہ علاقہ تمہارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے. تم علاقے میں آنا، ہم علاقے میں نہیں آئیں گے. اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو. حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے تھی، امت کے اس کی تفریق کے لیے نہیں تھی. حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے، جیسے خندق کی تقسیم صحابہ پر خندق کی کھدائی کو آسان کرنے کے لیے. خندق کی تقسیم کام کو آسان کرنے، کام کو آسان کرنے کے لیے. ورنہ علاقوں کی تقسیم کفر کا مزاج ہے. عامر بن طفیل مشرک نے یہ کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عامر بن طفیل مشرک نے یہ کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو. 3 باتوں میں سے میری ایک بات مان لو. پہلی بات تو یہ ہے اگر یہ مان لو تو سب سے بہتر ہے کہ مجھے اپنے بعد نبی بناؤ، اپنا خلیفہ طے کر دو. ابھی سے اعلان کر دیں. آپ اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. سنو، یہ پہلا مطالبہ، یہ پہلا مطالبہ ہے کہ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیے. نہیں بناتے تو اور اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں ہے، آپ انکار کر دیا. آپ کو کہا کہ نہیں، نبی تو جس کو چاہتے ہیں اللہ بناتے ہیں، یہ تو میرا کام نہیں ہے. یہ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنا خلیفہ بنا لوں. اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے لے. تو جگہ یہ نہیں مانتے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر علاقے تقسیم کر لیجیے. علاقے تقسیم کر لیجیے. دیہات کا علاقہ آپ لے لیجیے اور شہر کا علاقہ میرا ہو جائے. آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. سوچیے تو صحیح، کون کر رہا مطالبہ؟ مشرک عامر بن طفیل. اور اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے، آپ اس کو بھی نہیں مانتے، علاقے تقسیم نہیں کرتے، اگر علاقے تقسیم نہیں کرتے تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں ہزاروں گھڑ سواروں کو لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا. یہ تیسری بات. آپ اس تینوں کا انکار کر دیں. تینوں کا انکار.
میں نے کہا ایک بات کہ یہ علاقوں کی تقسیم یہ کفر کا مزاج ہے، علاقوں کی تقسیم کفر کا مزاج ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کام کو کرو قومیت کی نسبت سے، زبان کی نسبت سے، رنگ کی نسبت سے نکل کر امتی بن کر، کیا بن کر؟ امتی بن کر، امتی بن کر کام کرو، امتی بن کر کام کرو، اس لیے کہ علاقے تقسیم کرنا، علاقے تقسیم کر دینا، یہ علاقے تقسیم کر دینا یہ کتوں کا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں گے محلے اور گاؤں، اس پر کتوں میں وہ ایسے تقسیم ہوتے ہیں، حکومت کا جغرافیہ اتنا صحیح اور متعین نہیں ہوتا جتنا ان کتوں کے ذہنوں میں اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا محلہ متعین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، یہ کتا اس محلے کا ہے، یہ کتا اس محلے کا ہے، اگر ایک اس محلے کا اس میں آ جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، کہ بھائی ہوتا ہے نہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائے گا اس محلے کے کتے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، گاؤں میں تقسیم ہوتے ہیں ان کے، آپ کسی گاؤں سے گاڑی لے کے گزرے تو آپ کے گاڑی کے پیچھے کتے بھاگیں گے اور وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حدیں ہیں، وہاں سے دوسرا گاؤں شروع ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حلقہ تیرا حلقہ، میرا محلہ تیرا محلہ، یہ سب حیوانیت اور کفر کا مزاج ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور امت بنے گی نہیں، امت بنے گی نہیں جب تک ان چار نسبتوں سے نکل کر کام نہیں کرو گے۔ امت بننے کے لیے ان چار نسبتوں سے نکلنا پڑے گا، قومیت سے اور علاقائیت سے اور رنگ سے، جی ہاں، اور زبان سے۔ زبان کا وزیر جو قصہ ہے، قیس ابن مطاطیہ نے یہ کہہ دیا، قیس ابن مطاطیہ نے یہ کہہ دیا حضرت سلمان، صہیب اور بلال، ان تین صحابہ کے بارے میں کہ بھائی ان کی زبان عربی نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کر سکتے ہیں عرب وہ کام یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی نہیں ہے، زبان عربی نہیں، یہ فارسی ہیں، یہ حبشی ہیں، یہ فارسی ہیں، یہ حبشی ہیں، یہ رومی ہیں، اور ہم عرب ہیں، ہمارے نبی عربی ہیں اور قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، لہذا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ نبی کی نصرت اور مدد، اتنی بات کہہ دی قیس ابن مطاطیہ نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا گریبان پکڑ کر لے گئے آپ کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ انہوں نے ان صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی، عجیب قصہ ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اس پر اور صحابہ کو جمع کیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ زبانوں میں سے ایک زبان ہے، زبانوں میں سے ایک زبان ہے، نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے کہ تمہیں فخر کرو بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ تمہاری ماں، تمہارے ماں باپ سے ہے نہیں کہ تم ماں باپ پر فخر کرو۔ یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جو عربی زبان آتی ہے وہ عربی کہلاتا ہے، رومی زبان ہے وہ رومی کہلاتا ہے، انگریزی زبان ہے انگریزی کہلاتا ہے۔ یہ تم نے کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عرب ہیں، جو مدد ہم کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی وہ دوسرا،
نہیں کر سکتا. آپ نے سخت بات فرمائی، سخت بات فرمائی، اور غصے میں فرمایا کہ معاذ سے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. یہ صرف اس بات پر کہ تم نے زبان کی بنیاد پر بھی امت کو تقسیم کیوں کیا، رنگ کی بنیاد پر بھی کوئی گنجائش نہیں. میں نے تو شروع میں عرض کر دیا کہ اسامہ کالے تھے، چیچک کے داغ تھے، بد شکل تھے، اجنبی تھے. ان کے انتظار کرنے کو اہل یمن کا حقیر سمجھنا ان کے اجزاء کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے فرمایا کسی مومن کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. آدمی دوسرے کو حقیر جو سمجھتا ہے جب اپنے آپ کو کسی اونچے خاندان کا یا کسی اونچے مرتبے کا آدمی سمجھ لیتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اصل میں محنت ساری اس کی ہے کہ امت بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کا طرز دعوت وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے طریقے دعوت کا پابند ہونے سے امت بنے گی. آپ کے طریقے دعوت کا پابند ہونے سے امت بنے گی. ورنہ رؤسائے مشرکین کے لیے الگ نشست کا انتظام، رؤسائے مشرکین کے لیے الگ مجلس کا انتظام تاکہ یہ بات سنیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا. کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو الگ کر دیا. دیکھو تربیت اختلاط میں ہے، تربیت اختلاط میں ہے، تربیت اختلاط میں ہے. جتنا آپس میں ملنا ہوگا اتنی صفات منتقل ہوں گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، اے اکرم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم کا عزت ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں اس میں اخلاق کی بلندی ہے. اس میں اخلاق کی بلندی ہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی. اس لیے چاہیے کہ ہم اس کام میں وسعت قلبی کے ساتھ چلیں، کیونکہ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. اس کام کے کرنے کے لیے سب سے پہلے وسعت قلبی چاہیے. سب سے پہلے وسعت قلبی چاہیے کہ تم اپنے تو اپنے ہوتے ہی ہیں، غیروں کو بھی اپنا سمجھو، غیروں کو اپنا سمجھ کر چلو. تم غیروں کو اپنا سمجھ کر چلو تب تو غیروں کے راستے پر آنے کی امید کی جا سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام کا جذبہ نہیں رکھا. جب ستانے والے اس کا انتظار کرتے تھے کہ دیکھو یہ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں، اور جوابی کارروائی کوئی ہے نہیں، جوابی کارروائی کوئی ہے نہیں. تو یاد رکھو کہ دشمن کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو یا تو وہ ہدایت پر آ جائے گا یا راستے سے ہٹ جائے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، باقی نہیں رہے گا اپنی بات پر. ہمیشہ یاد رکھنا داعی کا صبر کرنا رکاوٹوں کو یا تو ہٹا دے گا یا رکاوٹوں کو معاون بنا دے گا. داعی کا صبر کرنا رکاوٹوں کو ہٹا دے گا
یا معاون اور مددگار بنا دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی ملے گا. یہ دو قسم کے تھے ستانے والے، آپ کو ستانے والے دو قسم کے تھے. ایک قسم تو معاون ہو گئی، ایک قسم ہلاک ہو گئی. ایک قسم ہلاک ہو گئی، ایک قسم معاون ہو گئی. ایک قسم معاون ہو گئی، ایک قسم ہلاک ہو گئی. دونوں قسم آپ کو ستانے والے، دونوں ستانے والے بعض ہدایت پر آ گئے اور آپ مددگار بن گئے، اور بعض راستے سے ہٹ گئے. لیکن یہ جب ہو سکتا ہے، یہ جب ہو سکتا ہے جب ستانے والوں سے انتقام کا جذبہ نہ ہو. ستانے والوں سے انتقام کا جذبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس عورت نے زہر ملایا ہے، اس کا نام پتہ سب معلوم ہو گیا. صحابہ نے کیا سے پکڑے، فرمایا چھوڑ بھی دو. جب اللہ نے مجھے بتلا دیا اور اس میں کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، اللہ نے مجھے بتلا دیا اور بچا دیا، تو پھر اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے انتقام لینے کی یہ تھا انتقام. جب آپ بچ گئے نقصان سے تو اسے کیا ہے انتقام؟ اسے کیا ہے انتقام؟ جب اللہ نے ہمیں بچا لیا. ایک یہودی نے آپ پر سحر کیا، اللہ اکبر، ایسا سحر کہ 6 مہینے تک آپ کی کیفیت ایسی رہی کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں. 6 مہینے بھول، دماغ بندھا ہوا. 6 مہینے تک یہ کیفیت رہی. پھر خواب میں اللہ نے آپ کو بتلایا کہ آپ پر سحر ہے. 2 فرشتے آئے، آپ کے پیٹ کی سامنے کھڑے ہو گئے. ایک نے سوال کیا دوسرے سے آپ کو سنانے کے لیے، بھائی اس آدمی کو کیا ہوا؟ دوسرے جواب دیا کہ اس پر سحر ہے. کس نے کیا؟ کہ فلاں نے کیا. کہاں کیا؟ کہ فلاں کنویں پر کیا. روایت میں ہے اس سحر کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی ایسا سرخ ہو گیا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے. جیسا مہندی کا پانی ہوتا ہے نا، مہندی کا پانی، جیسا مہندی کا پانی سرخ تیز، مہندی کا پانی. مہندی رہتی نا ہوتے ہاتھوں پر، اس سے ہاتھ سرخ ہو جاتا. کہ پورے کنویں کا پانی ایسا سرخ ہو گیا تھا جیسا مہندی کا پانی ہوتا. سحر کے اثر سے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں پتھر کے نیچے یہ سحر کیا گیا ہے، اسے نکال لی. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے نکلنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسا مجھے رسیوں سے کھول دیا گیا ہوں. صاحب نے کہا کہ جسے پکڑے کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا دیا اور مجھے علاج بتا دیا تو کیا ضرورت ہے کسی سے انتقال لینے کی؟ بس یاد رکھو، جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا وہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں چل سکے گا. اس لیے انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو. جواب زبان سے جواب، اللہ اکبر، زبان کے جواب پر، زبان سے جواب دینے پر اگر فرشتے واپس جا سکتے ہیں اللہ کی مدد جیسے بڑی مدد ہے، تو ہاتھ سے جواب دو گے تو کتنی مدد سے محروم ہو جاؤ گے؟ جب آدمی زبان سے جواب دینے سے، زبان سے جواب دینے سے ملائکہ جیسی طاقت سے اور نصرت سے محروم ہو جائے، اگر ہاتھ سے جواب دے گا تو کتنی نصرت سے محروم ہو جائے گا؟
آسان بات ہے. جواب تو اصل میں وہ آدمی دیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میری طاقت فرشتوں سے زیادہ ہے. ایک بات کا جواب دے دیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیچھے پھیر کر چل لیا. کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں جا رہا فرشتہ جا رہا میں بھی جا رہا. اس نے یہ کہا یہ کہا. میں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو فرمایا کہ بس یہ تو تم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہا تھا. جہاں تم بولے وہاں اللہ کی مدد ہٹ گئی. یقینی بات ہے یہ یقینی بات ہے کہ یا تو جواب دینے فرشتوں کو جواب دینے دو یا تم جواب دے کے دیکھ لو. فرشتے کو جواب دینے دو. میری بات یاد ہے کیوں فرشتوں کے جواب کا جواب نہ تم سنو گے نہ تمہارا دشمن سنے گا, لیکن فرشتوں کے جوابات سے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا ہوگا. فرشتے کے جواب سے دشمن کے دل میں رعب پیدا ہوگا. فرشتے کے جواب سے دشمنوں کے دل میں رعب پیدا ہوگا. جب کسی طرح قلعہ فتح نہ ہوا اور صحابہ کو بیچ میں لگے رہے, اچانک دیکھتے ہیں کہ سارے کفار مشرکین سب کے سب قلعہ چھوڑ کر بھاگ رہے. سب بھاگ رہے, سارا سامان چھوڑ کر سب بھاگ رہے. سمجھ میں نہیں آیا کیوں بھاگ رہے, سمجھ میں نہیں آیا کیوں بھاگ رہے. تو ایک بڑے میاں سے کوئی ان سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. ایک صحابی نے ان کو پکڑا, ان سے پوچھا بھائی تم سب کیوں بھاگ رہے, کیا بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے یہاں سے ایک آدمی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم ادھر کی کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے شہد سے ملا کر کھائیں گے, کیونکہ علاقہ ادھر کا بھی ہمارا ہے ادھر کا بھی ہمارا ہے. مشرکین نے یہ کہا تھا کہ تم علاقہ تقسیم کر لو, دریا جزیرہ کا ادھر کا کنارہ تمہارا ادھر کی زمین تمہاری, ادھر کا کنارہ ہمارا ادھر کی زمین ہماری, کوئی جھگڑا نہیں. تو ایک صحابی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ نہیں علاقہ ادھر کا بھی ہمارا ادھر کا بھی ہمارا, اور یہ کہا کہ ہم تو اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں گے. تمہارے جنگل کا شہد ہوگا اور ہمارے باغ کا پھل ہوگا. اتنی سی بات یہ بتایا مشرک نے کہ تم میں سے ایک آدمی نے یہ بات کہی ہے, اور اس بات کا سارے کفار پر یہ اثر ہوا کہ سب کے سب میدان علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے, پورا علاقہ خالی کر دیا. تو صحابہ جمع ہو گئے ان صحابی کے پاس, کہنے کا بھائی تم نے کیا کہہ دیا, ہم تو اتنی کوشش سے بھی فتح نہیں پا سکے, اتنی کوشش سے بھی ہم دشمن پر فتح نہیں پا سکے, تم نے کیا کہہ دیا کہ سارے بھاگ گئے. کہنے لگے کہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, کہ تم نے یہ الفاظ نہیں کہے, کہ نہیں میں تو نہیں کہا, ان کو بھی سن رہا تمہارے سے. اور مشرک کہہ رہا اسی نے کہا ہے, مشرک کہہ رہا اسی نے کہا کہ ہم تو اپنے یہاں کے باغ کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے شہد سے ملا کے کھائیں گے, علاقہ ادھر کا بھی ہمارا ادھر کا بھی ہمارا. اور وہ صحابی کہ نہیں میری بات ہی نہیں. یہ الفاظ تو پہلی مرتبہ سن رہا. روایت میں ہے کہ فرشتے نے جواب دیا تھا ان کی طرف سے. اتنا رعب اس فرشتے کی بات کو ایک مشرک نے جا کر نقل کر دیا تو سارے کفار علاقہ چھوڑ کے سب بھاگ گئے. نہیں تیار کر رہا کہ جواب دینا کہ جواب تو فرشتے دے گا. اللہ تعالیٰ صرف حق بات کہنے والوں کی
حق بات کہنے والوں کی مدافعت ملائکہ سے کراتے ہیں، حق بات کہنے والوں کی مدافعت ملائکہ سے کراتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کام میں اپنے آپ کو مزاج نبوت کا پابند بناؤ۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ اس کام میں قربانی یہی ہے، اس کام میں قربانی یہی ہے کہ کب تک صبر کریں؟ صبر کی کوئی مدت ہے؟ صبر کی کوئی مدت ہے؟ یوں کہیں کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ جنت تک ہے، صبر جنت تک ہے، صبر جنت تک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس وقت تک صبر کی تلقین کی جب تک آپ سے ملاقات ہو، جب تک آپ سے ملاقات، اور ملاقات قیامت میں ہوگی۔ فرمایا کہ ابو ذر تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ آ کے ہم سے مل لینا۔ تو کوئی اپنے صحابہ کو آپ نے کوئی سال 2 سال 4 سال 10 سال کی صبر کی مدت نہیں بتلائی، فرمایا صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم آخر قیامت میں ہم سے مل لینا۔ اسے دوستو عزیزو، رات سارا اطاعت کا اور اذیتوں کا اور ہر موقع کے حکم کو پورا کرنے کا ہے۔ مجھے تو یاد کرنا تھا، ہر موقع کا حکم پورا کرو، ہر موقع کا حکم پورا کرو، یہاں سے کہ اللہ تعالی جان لیں کہ یہ دنیا کے لیے، یہ دنیا والوں کے لیے یا اپنے تعلق والوں کے لیے حق بات میں مداہنت کرنے والے نہیں ہیں، حق کے بارے میں مداہنت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے انصار کی قربانی اصل یہ تھی، انصار کی قربانی اصل یہ تھی کہ انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کی بات کو عمل میں لانے میں اور آپ کی چاہت کے مطابق اپنی قوم اور قبیلے کے خلاف قدم اٹھانے میں انصار نے کبھی کبھی نہیں کی۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ چلنا ہے، استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس کا عزم کرو کہ ہمیں استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ ناگواریاں تو آئیں گی اور بطور امتحان کیا آئیں گی، بس اس امتحان میں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ اس کے لیے ارادے اور عزم کرو، اس کے لیے ارادے اور عزم کرو۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور ساری امت کو راہ راست پر لانا، یہ ایک جوہد مسلسل ہے، مسلسل کام ہے، یہ مسلسل کام ہے۔ اس کے لیے ارادے کرو، نیتیں کرو۔ جو ماشاءاللہ علماء سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں، اور جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ بیرون کے ارادے فرمائیں۔